اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 18واں پارہ، جز نمبر 18، سورۃ النور۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 60 تک ہم پڑھ چکے اور آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے آیت نمبر 61 سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کچھ مینرز سکھائے، آداب زندگی سکھائی کہ زندگی کو کس طریقے سے گزارا جائے۔ جب آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم باطل، اے مومنو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھانا، تو لوگوں نے بہت احتیاط شروع کر دی کہ کہیں کسی کے گھر سے کھانے میں، کسی کے ساتھ مل کے کھانے میں کوئی ہم کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، غلط طریقے سے کسی کا مال تو نہیں کھایا جا رہا۔ اس ڈاؤٹ کو ہٹانے کے لیے، مٹانے کے لیے، شک کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اتاری جس میں بتایا جا رہا ہے لیسا نہیں ہے، علی العامہ کسی اندھے پر، حرجن کوئی گناہ، ولا اور نہ ہی ہے، علی الاعرج کسی لنگڑے پر، حرجن کوئی گناہ، ولا اور نہ ہی، علی المریض کسی مریض پر، حرجن کوئی گناہ، ولا اور نہ، علی انفسکم تمہاری جانوں پر کوئی گناہ، ان یہ کہ تأکلوا تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں میں سے، او یا بیوت آبائکم گھروں تمہارے باپوں کے، او یا بیوتی گھروں امہاتکم تمہاری ماؤں کے، او یا بیوت گھر اخوانکم بھائیوں کے، تمہارے بھائیوں کا گھر جو ہے، او یا بیوتی گھر اخواتکم تمہاری بہنوں کے، او یا بیوتی گھر اعمامکم تمہارے چچاؤں کے گھر، او یا بیوتی گھر عماتکم تمہاری پھوپھیوں کے، او یا بیوتی گھر اخوالکم تمہارے ماموؤں کے، او یا بیوتی گھر خالاتکم تمہاری خالاؤں کے، او یا ما ملکتم جو مالک ہوئے تم، مفاتحہ اس کی کنجیوں کے، ان گھروں کی کیز تمہارے ہاتھ میں ہے، او یا صدیقکم تمہارے دوستوں کے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کی کیٹیگری بتائی گئی کھانے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص اندھا ہے، اگر کوئی شخص لنگڑا ہے، اگر کوئی شخص مریض ہے، کسی قسم کی ڈسیبلٹی ہے اس کو، تو اس پہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں سے کھائے یا کسی اور کے گھر میں سے کھائے۔ اور کے گھر میں پھر آپ کو ایک لسٹ پکڑا دی گئی کہ اور میں کون کون شامل ہیں۔ باپ کا گھر جس میں دادا اور نانا بھی آتے ہیں، ماؤں کے گھر جس میں نانیاں اور دادیاں بھی آتی ہیں، پھر بھائی کا گھر، بہن کا گھر، چچا کا گھر، پھوپھی کا، ماموں کا، خالہ کا، اور اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ ایسے گھر جو آپ کے نہیں ہیں لیکن آپ اس کے رسپانسبل ہیں۔ کنجیاں کس کو دی جاتی ہیں؟ کیز کس کے پاس ہوتی ہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیز کب ہاتھ میں آتی ہیں؟ فار ایگزامپل کوئی فیملی ہے، وہ بیک ہوم جا رہی ہے اور وہ اپنے گھر کی کیز جو ہیں وہ اپنے کسی دوست کو دے دی یا کسی رشتہ دار کو دے دی، دونوں کیس میں، چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ دار ہے یا خونی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو رسپانسبلٹی دے دی اپنے گھر کی کہ یہ کیز ہے تو آپ سم ٹائمز کھول کے چیک کر لیا کریں۔ تو وہ لوگ بھی ان گھروں میں سے کھا سکتے ہیں اگر ان کو بھوک لگ جائے تو، یہ نہیں کہ اپنا بند کر دیں سب کچھ، آ کے وہیں پہ رہنا شروع کر دیں، اس سینس میں نہیں ہے، یا جب بھی جائیں کھانے کو جی چاہے چلو انہی کے گھر میں سے کھا لیں گے، وہ بات بھی نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر بھوک لگی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں سے کھایا جائے یا اپنے دوستوں کے گھروں میں سے کھانا۔ اب یہاں پہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے سب کے لیے کلیئر کر دیا کہ آپ کس کس کے گھر میں سے کھا سکتے ہیں۔ اٹ مینز، لیکن یہاں ضروری یہ ہے کہ جس کے گھر سے کھایا جائے
اس کی مرضی اس میں شامل ہو. بن بلائے مہمان نہ بنیے. سم ٹائمز لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, یا سم ٹائمز گھر والوں نے اپنے لیے اتنا ہی پکایا جو انف ہے انہی کے لیے, اور اوپر سے آپ جا کے مہمان بن جائیں. یہی وجہ ہے اس آیت کو کنیکٹ کریں پیچھے کہ جب تم کسی کے گھروں میں داخل ہو تو ان سے اجازت لے لیا کرو, اور اجازت مینز اپوائنٹمنٹ بنانا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بن بلائے اچانک سے کسی کے گھر میں جانا, اس کی بھی اجازت نہیں. اور پھر اگر اس کو اجازت کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے تو اس میں پھر یہ پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ جائیں گے ظاہر وہ آپ کو کچھ کھلائیں گے. شاید ان کے گھر اس وقت کے لیے انف نہ ہو, سم ٹائمز منی ہوتی ہے لیکن آپ نے بھی شاپنگ نہیں کی ہوئی ہوتی. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم ان لوگوں کے گھروں سے کھاؤ, اس کی اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دے دی. لسٹ کو غور سے دیکھیں, کیا اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں؟ کون رہ گیا ہے؟ کوئی رہ گیا اس میں؟ میرے خیال میں تو کوئی رہ گیا ہے. جی, اولاد, بیٹا بیٹی رہ گئے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں لکھا ہے وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, یا اپنا جان, اپنی نفس, اس میں سے کھانا. یہ یاد رکھیں اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بیٹے کے گھر میں سے کھا رہے ہیں تو بہو کو احسان نہیں جتانا چاہیے کہ وہ آپ کو کھلا رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنی جان میں سے کھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ غور و فکر والی بات یہی ہے. اسی طرح کچھ لوگ وہ دور جاہلیت میں, لیکن سم ٹائمز مینٹیلیٹی ادھر ہی ٹھہری ہوئی ہے, کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بیٹی کے گھر کا تو پانی بھی نہیں پینا. تو بیٹی کے گھر کا پانی, یہاں کیا بتایا ہوا, جان ہے وہ آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا آپ کی اپنی جان ہے. جیسے آپ اپنے گھروں میں سے کھاتے ہیں ایسے آپ ان کے گھروں میں سے بھی کھا سکتے ہیں. تو وہ یہ بتا کے اس لیے ان کا نام الگ سے نہیں بتایا گیا, کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ پیرنٹس کی ان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے, وہ ان کی جان میں شامل ہے. ساتھ ہی بتا دیا, یہ تو کھانے کے معاملات بتائے گئے, دوستوں کے گھر میں بھی آپ کھا سکتے ہیں, لیکن پھر میں دوبارہ بتاؤں گی یہ بات ان کی اجازت سے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کسی گھر میں جا کے کھانا ان کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ کھائیں, کوشش کریں کھانے کے ٹائم جائیں ہی نہ. ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ لیسا علیکم, نہیں ہے تم پر, جناح, کوئی گناہ, ان یہ کہ تأکلوا, تم کھاؤ, جمیعا او اشتاتا, مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. کیونکہ عرب میں ایک یہ بھی رسم تھی کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب سب لوگ ایک ساتھ جمع نہ ہو جائیں. بہت بڑی بڑی فیملیز ہوا کرتی تھی, چچا ماموں, یہ تو اپنا الگ الگ رہنا لوگوں نے سیکھ لیا. شروع سے کیا تھا طریقہ, ایک بڑی بڑی فیملیوں میں سب مل کے رہتے تھے. تو بھلے نہ وہ الگ الگ تھے لیکن کھانے کی جگہ ان کی ایک ہوا کرتی تھی, اور سب مل کے ایک دوسرے کا انتظار کرتے تھے اور وہ مل کے کھاتے تھے. لیکن اگر دیکھا جائے قرآن کیا ہے, قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ. وہ تو ٹھیک ہے اس وقت کی بات تھی. اب اگر آپ اپنے آپ کو, اپنی فیملیز کو دیکھیں, ہسبینڈ کے آنے کی ٹائمنگز ڈفرینٹ ہے, اگر آپ ورکنگ ہیں آپ کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہے, بچوں کے بیٹا بیٹی کوئی یونی جا رہا ہے ان کے ٹائمنگز ڈفرینٹ ہے, اگر کوئی کالج جا رہا ہے وہ الگ ہے, نرسری جا رہا ہے, پرائمری جا رہا ہے, سب کی ٹائمنگز ڈفرینٹ ہے. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی نے مشکل آسان کر دی. او اشتاتا, یا الگ الگ بیٹھ کے بھی آپ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مل کے کھانے میں بہت برکت ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت انکریج کیا کہ مل کے کھانا کھایا جائے, کیونکہ اس میں برکت آ جاتی ہے. اس لیے کم از کم, یہ میں اپنا ویو آپ کو دے رہی ہوں, ویک میں ایک ٹائم ایسا رکھیں کہ سب بچے سب مل کے, اور میرے خیال میں ویکینڈ سے بیسٹ اور کوئی ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ باقی ویک ڈے میں تو سب بزی ہوتے ہیں, کہ اس دن آپ ان کے مائنڈ میں ابھی سے یہ ڈالنا شروع کر دیں کہ چونکہ ویکینڈ ہے ہم نے مل کے کھانا ہے, اور یہ سنت طریقہ ہے. تو وہی کھانا جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہم کھاتے ہیں وہ انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے, کیا سمجھ کر کہ ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں. مزید آگے بتایا جا رہا ہے فَإِذَا, پھر جب, دخل تم داخل ہو, بیوتن, گھروں میں, فَسَلِّمُوا, پس سلام کر لو, عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اپنی جانوں کو. پیچھے ہم کیا پڑھ چکے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو کیا کریں, اجازت لینے کے بعد سلام کرنا ہے. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں, یہ اب اپنے گھر کی بات ہو رہی ہے, تو اپنی ہی جانوں کو سلام کرو. اٹ مینز جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں بھلے نہ گھر میں کوئی نہ ہو لیکن آپ سلام کر کے جائیں.
کیوں؟ تحیتاً، یہ ایک دعا ہے، من عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، مبارکتاً، جو بہت برکت والی ہے، طیبتاً، اور بہت ہی پاکیزہ ہے۔ سلام کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ کیا ہے مطلب؟ جی، سلامتی اور رحمت کی دعا دی جا رہی ہے۔ اور جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ہم سلام کرتے ہیں تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، بھلے نہ ہم سنتے نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی، اپنے گھروں کے علاوہ بھی، اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں اور سامنے والا، یا اس نے سنا نہیں، کیونکہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس نے سنا نہیں اور اس نے مجھے جواب نہیں دیا، لیکن سم ٹائمز ہم کیا کہتے ہیں، سلام کرنے کا کیا فائدہ، میں سلام کرتی ہوں آگے سے وہ جواب نہیں دیتی، تو دل چھوٹا نہ کریں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر کوئی سامنے سے آپ کو جواب نہیں دے رہا تو فرشتے آپ کو جواب دیتے ہیں، اور وہ بہترین جواب ہوتا ہے۔ فرشتے آپ کو جواب دے رہے ہیں، تو جب بھی کسی کو سلام کریں، کیا سوچ کے سلام کر رہے ہیں کہ اگر یہ جواب نہیں دیں گی تو کم از کم فرشتے جواب دیں گے۔ سلام جو ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتایا کہ سلام کیا ہے۔ یہ تکبر کو دور کرتا ہے۔ تکبر کو اگر دور کرنا ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا جائے۔ دل کو پاکیزہ کرتا ہے، کینے کو دور کرتا ہے۔ افش السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو۔ اور ہمیں اس کی دلیل کیا ملتی ہے کہ صحابہ کرام، اگر دو صحابی جا رہے ہوتے تھے تو اگر درمیان میں درخت بھی آتا تھا، اندازہ لگائیں آپ اس بات سے، تو درخت آتا تھا، ایک صحابی رائٹ سائڈ سے، دوسرا لیفٹ سائڈ سے، تو وہاں جو سامنے وہ جا کے ملتے تھے تو دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ سلام کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی، تکبر سے اس کو صاف کر دیا گیا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو سلام کرنا ہے، چاہے ہم ان کو جانتے ہیں یا ہم ان کو، کیونکہ سلام کرنے کے لیے آپ کو کسی کو جاننا ضروری نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے، کیونکہ ساتھ میں بتا دیا مبارکتاً طیبتاً، یہ ایک دعا ہے جو بہت برکت والی ہے اور ایک پاکیزہ دعا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، ان نشانیوں کو، ان احکامات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اٹ مینز جو بھی عقل مند ہوگا وہ دوسرے کو سلام ضرور کرے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے جواب دے گا یا نہیں، کیونکہ اس سے بہتر مخلوق جواب دے رہے ہیں۔ اب یہاں آگے جو آیات ہیں، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا، گھروں میں داخل ہوں تو کیا کرنا ہے، سلام کے بارے میں، اجازت کے بارے میں، کھانے کے بارے میں۔ اب یہاں سے جو احکامات شروع ہوتے ہیں وہ ہے، اگر آپ کوئی مجلس چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ مجلس برخاست، کہ آپ جا رہے ہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ کو کوئی کام پڑ گیا ہے تو اس مجلس سے کیسے نکلا جائے۔ انما، بے شک، جو المؤمنون، جو مومن ہیں، الذین، یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں، آمنو، وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وَإِذَا، اور جب، کانو، وہ ہوتے ہیں، کون، یہ مومن لوگ، معہو، اس کے ساتھ، ہو مینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں ایک مجلس کے اندر، علی امرن، کسی کام پر، جامعن، متحد ہو کر جمع ہوئے ہوتے ہیں، لم، نہیں، یذہبو، وہ جاتے نہیں، وہ چھوڑ کے جاتے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یستأذنہ، کہ وہ اجازت لے لے اس سے، کس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت چاہے گا، جو بھی آپ سے اجازت لیتا ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، وہ جو، یؤمنون، وہ ایمان لانے والے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ اللہ اکبر۔ اٹ مینز کسی مجلس سے نکلتے ہوئے، جو اس مجلس کا امام ہے، جو لیڈر ہے، جس نے آپ کو کسی کام کے لیے جمع کیا ہوا ہے، اگر آپ اس سے اجازت لے کر نکلتے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ کون یہ اجازت لے گا آپ سے؟ وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو کوئی بڑی بات، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، بس کیا اپنی مرضی سے آئے تھے،
بیٹھ گئے اور اپنی مرضی سے آپ جا رہے ہیں، نہیں، اگر آپ کو جمع کیا گیا ہے، کیونکہ ساتھ میں بتایا جائے اعلیٰ امری جامعین، کسی کام پہ آپ جمع ہوئے، آپ بے مقصد جمع نہیں ہوئے، تو آپ اس مقصد کو چھوڑ کے اگر آپ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے نا کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی پڑ سکتی ہے، کوئی کال آ سکتی ہے اور آپ یہاں سے نکلنے لگے ہیں، تو طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے نکلتے تھے، تو ہمیں بھی سنت کو فالو کرنا ہے۔ فَإِذَا، پھر جب اسْتَأْذَنُوكَ، وہ اجازت مانگے آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی ضروری کام کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے وہ آپ سے اجازت مانگے، فَأْذَن، پس اجازت دے دیجئے، لمن، جس شخص کو، شئتا، آپ چاہیں، منہم، ان میں سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا آپ سے اجازت مانگ رہا ہے اور اس کو کوئی کام پڑ رہا ہے، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اجازت دیں یا نہ دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ، اچھا اجازت تو دے دی آپ نے، وَاسْتَغْفِرْ، اور بخشش طلب کریں، لہم، ان کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کس کے لیے؟ جو مجلس کو چھوڑنے کی اجازت لے رہا ہے، یہاں اجازت کی بات ہو رہی ہے، اور مومنوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آگے منافقین کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ یہاں مومن کا طریقہ کیا بتایا؟ اجازت لے کے وہ نکل رہا ہے، آپ کو یہ اجازت ہے، آپ کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرضی دی آپ کو کہ آپ چاہیں تو اجازت دے دیں اس کو، چاہیں تو اجازت نہ دیں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو جانے کی اجازت دے دی تو اس کے لیے استغفار کی دعا مانگیں، اس کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ کیوں استغفار کریں اس کے لیے، کیوں مغفرت کی دعا مانگیں؟ کیونکہ وہ ایک اچھے مشن میں سے اس کو چھوڑ کے وہ جا رہا ہے، ایک نیکی کا جو موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، اب وہ اس کے پاس نہیں رہا، تو اس لیے اس کی مغفرت کی دعا مانگے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی ایسی خطا کر لی تو اس کو بھی اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ لا تجعلوا، نہ تم بناؤ، کدعاء الرسول، رسول کی پکار کو، بینکم، آپس میں، کدعاء، اس پکار کی مانند، بعدکم بعدن، جو تم ایک دوسرے کے درمیان کرتے ہو یا ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو۔ اب اس پکار سے دو مطلب لیے گئے، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، کیونکہ دعا بھی پکار ہی ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ عام دعاؤں سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خاتم النبیین کی دعا کسی عام انسان کی دعا نہیں ہے، ایک تو یہ میننگ ہے۔ دوسرا جو میننگ بنتا ہے وہ پکارنے کی طرف اشارہ ہے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلا رہے ہیں تو آپ کسی مقصد کے لیے بلا رہے ہیں، کسی مشن پہ جانے کے لیے فار ایگزامپل بلا رہے ہیں، تو کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کو ایسا سمجھے جیسے عام بندے ایک دوسرے کے بلاتے ہیں، آؤ آپ سے کسی کو فلاں نے آپ کو بلایا ہے یا آپ کو کوئی کام ہے اور آپ آگے سے کہیں میں ابھی فارغ نہیں، میں بعد میں آؤں گی یا اپنی مرضی سے آؤں گی۔ نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کال کر رہے ہیں تو سامنے والے کا کیا بنتا ہے فرض، کہ وہ ایک ہی کال پہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ ایک اور اس کا میننگ بتایا گیا، ایک اور تفسیر میں، کہ جو بدو لوگ ہوتے تھے، گاؤں کے لوگ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب جیسے آتے تھے تو باہر ہی سے چیخ چیخ کے پکارنا شروع کر دیتے تھے، یا محمد یا محمد۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نہ پکارا جائے۔ اور ویسے بھی یہ اچھا تو نہیں لگتا نا، آؤٹ آف مینرز لگتا ہے کہ آپ کسی کو چیخ چیخ کے بلا رہے ہیں، کوئی آپ کو بات ہی کرنی ہے تو آپ آرام سے جائیں، ان کے ڈور پہ پہلے آپ ناک کریں، اور پھر طریقہ کیا بتایا گیا کہ اگر کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو ناراض نہیں ہونا۔ ہر وقت تو کوئی فارغ نہیں بیٹھا نا آپ کے لیے کہ جب بھی آپ ان کو بلائیں گے کوئی کام ہوگا، یا جب بھی آپ فون کال کریں گے اور وہ ایک دم سے اٹھا کے آپ کو جواب دے گا، نہیں۔ تو اس میں ہمیں بھی سبق بیسیکلی سکھایا جا رہا ہے کہ وقت بے وقت کسی کو پکارنا جو ہے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ قد تحقیق، یعلم اللہ، جان لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، یتسللون، وہ جو چپکے سے نکل جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، لوازن، وہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر، فلیحذر الذین، پس چاہیے کہ وہ ڈرے،
وہ لوگ جو یخالفون وہ خلاف کرتے ہیں ان امرہ اس کے حکم کی، اور ہی ضمیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. وہ منافق لوگ جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں کہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی منافقت یہاں کھول دی. یعلم اللہ، بے شک جان لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقوں کو جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں اس بات سے. کس بات سے ڈریں؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. حکم کیا بتایا گیا؟ اجازت لے کر جاؤ، اجازت لو پھر جاؤ، لیکن جب تک اجازت نہیں لی چوری چپکے سے نکلنا غلط طریقہ ہے. کیوں؟ ان یہ کہ تصیبہم پہنچے ان کو فتنتن کوئی آزمائش، او یا یصیبہم پہنچے ان کو عذاب علیم دردناک عذاب. شاید کہ تم چپکے سے یہاں سے تو نکل جاؤ، لیکن جیسے ہی باہر نکلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کسی دنیاوی آزمائش میں نہ ڈال دیں. اور عذاب علیم آخرت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تو قیامت کے روز اس کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا کہ سنت کی پابندی کیوں نہیں کی. الا خبردار، سن رکھو، انا بے شک للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب کچھ. یہ آیت بار بار گزر چکی. قد تحقیق یعلم وہ جانتا ہے ما انتم علیہ جو بھی تمہارا حال ہے، جو بھی تم کر رہے ہو. سارے احکامات بتانے کے بعد آخر میں پھر سے ریمائنڈر دیا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھنا چلو کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے اپنی مرضی سے کریں گے، نہیں. یعلم ما انتم علیہ وہ اچھے سے جانتا ہے جس حال میں بھی تم ہوتے ہو، جو بھی تم کر رہے ہو، کتنا فالو کرتے ہو اور کتنی نظر چراتے ہو. وَيَوْمَ اور جس دن یرجعون وہ پلٹیں گے، وہ جمع کیے جائیں گے، الیہ اس کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. فَيُنَبِّئُهُمْ پھر وہ خبر دے گا ان کو، بتائے گا ان کو کیا؟ بیما ساتھ اس کے جو عملو جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے. کون سے اعمال، اچھے یا برے، سب کا فیصلہ ہو جانا ہے. واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بکل شیء علیم بے شک کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ خبر رکھتا ہے. یہ تھی ہماری سورہ نور. اب تھوڑا سا ہم اس کا ریکیپ کریں گے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا. سورۃ النور جز 18 کی سورہ ہے، جس کی پہلی ہی آیت نے ہمیں بتا دیا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور جس کو ہم نے تم پہ فرض قرار دیا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اٹ مینس اس کی جو احکامات ہیں وہ احکامات نہیں کہ بس آپ کو معلومات ہو جائیں، نہیں، یہ وہ احکامات ہیں کہ معلومات ہونے کے بعد اس پہ عمل کرنا آپ کے فرائض میں شامل ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور پھر احکامات بتاتے ہوئے سب سے پہلے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی کی طرف اشارہ ہے. کیا ہے خرابی؟ زنا کے بارے میں بتایا گیا. اور زنا کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ کہ اس سے بچنا ہے، اور جو بھی یہ کام کرے گا، زنا کا جرم جو بھی سرزد ہوگا، جس سے بھی ہوگا، اس کو کیا کیا جائے؟ 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں. اور کیسے لگائے جائیں؟ کسی کونے کھردرے میں جا کے، علل اعلان، مومنوں کے سامنے. کیوں؟ تاکہ عبرت حاصل ہو. پھر دوسرا جو پوائنٹ ہمیں بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ جو زانی ہے اور مشرک ہے، یعنی زنا کرنے والا مرد اور شرک کرنے والا مرد، ان کا انٹرسٹ کدھر ہوگا؟ زانیہ میں اور مشرکہ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جیسا عمل رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں، ایک جیسی سوچ ہے ان کی. تیسرا جو پوائنٹ ہمیں بتایا گیا وہ الزام زنا کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام لگاتا ہے، جس کو قانون قذف کہا گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے. لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا کیا جائے گا؟ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں. قانون قذف کے مطابق ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. 4تھ پوائنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے قانون لعان کا. قانون لعان میں کیا تھا کہ اگر کوئی شوہر
اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے، لیکن اس کے پاس گواہ موجود نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ 4 بار گواہی دے گا، اور 4 بار گواہی میں وہ کیا کہے گا؟ کہ وہ سچا ہے. اور اس کی سچائی کیا ہے؟ کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. 5ویں بار وہ کیا گواہی دے گا؟ کہ اس پہ اللہ کی لعنت اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اسی طرح سے عورت بھی 4 بار کیا کہے گی؟ کہ اس شخص نے جھوٹ کہا ہے، اور 5ویں بار کیا کہے گی؟ کہ اس پہ اللہ کی لعنت اگر یہ شخص سچا ہے. تو اس کو کیا نام دیا گیا؟ قانون لعان. قانون لعان اس کو نام دیا گیا. 5واں جو یہاں پوائنٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہے واقعہ عفک کے بارے میں، کہ بنو مستلق میں کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار کھو جاتا ہے، اور پھر ان پہ زنا کا الزام لگایا جاتا ہے، اور اس دوران ان کے جو پیرنٹس تھے ان کا کیا رد عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. پھر قرآن کی آیات، لٹرلی ہمیں آیات بتائی گئیں، اور وہاں بہت زیادہ ہمیں ڈرایا گیا. کس بات سے؟ کہ جو بھی زبان سے نکالو سوچ سمجھ کے نکالنا. یہ نہیں کہ کوئی آپ کو بتا رہا ہے کسی کے متعلق اور آپ بھی چسکے لے کے اس کو سن رہے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے اور یہ جو بتا رہے ہیں یہ بالکل سچ بتا رہا ہے. نہیں، ہمیں وہاں 2 سنٹنسز بتائے گئے. ایک ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے کھلم کھلا، اور دوسرا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، عظیم بہتان ہے. خاموش، چپ، نہیں بولیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ ان آیات میں پھر ہمیں ساتھ میں بتایا گیا کہ ایسا کیوں کرنا چاہیے. اس لیے کہ زبان سے، ہاتھوں سے اور کانوں سے سب سے سوال کیا جائے گا کہ کتنا کتنا آپ نے کنٹریبیوٹ کیا کسی کے کردار کو اچھالنے میں. اور آپ کو پتہ پھر قیامت کے روز جس کو آپ نے ناراض کیا، یہ جس پہ الزام لگایا، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑی، کیونکہ اس وقت تو ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ سونا، نہ چاندی، نہ زمین ہے کہ چلو ایک ٹکڑا دے کے اس کو خوش کر لیا. نہیں، پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اس وقت انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. تو اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. اور نیکسٹ جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے، پوائنٹ نمبر 6، وہ اس میں ہمیں جو آیت بتائی گئی کہ الخبیثات للخبیثین، جو گندی باتیں ہوتی ہیں وہ گندے لوگوں کے لیے ہیں، اور جو پاکیزہ باتیں ہوتی ہیں وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں. اٹ مینز انسان کی زبان اس کی بات یا اس کے اعمال اس کے کردار کو پیش کرتے ہیں. ویسے بھی اگر کوئی شخص خاموش ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیسا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی زبان کھلتی ہے اور وہ بولنا شروع کرتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ انسان کیا بولتا ہے؟ جو ادھر اور ادھر ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اس کا عمل ہے، وہ وہی بات کرے گا. اس لیے کیا بتایا گیا کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو اور گندگی سے بچنا ہے تو گندی باتوں سے بھی بچنا ہے. کبھی گندی بات پہ زبان نہیں کھولنی. پھر اس کے بعد کچھ آداب زندگی ہمیں بتائے گئے، اور اس میں جو ہمارا پوائنٹ بنتا ہے پوائنٹ نمبر 7. پوائنٹ نمبر 7 میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے اور سلام کرنا ہے. اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ اگر اندر سے آواز آئے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس چلے جانا ہے بغیر ناراض ہوئے، ناراض نہیں ہونا. 8واں پوائنٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہے آیت نمبر 30 اور 31، جس میں مردوں کو اور عورتوں کو پچھلی جو خرابیاں یعنی زنا سے ریلیٹڈ بتائی گئیں اس سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا. اور اس میں جو طریقہ بتایا گیا، سب سے پہلے حکم مردوں کے پاس آیا. کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ 2 باتیں بتائی گئیں، دیٹس اٹ. اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. لیکن پھر عورتوں کو جو بتایا گیا ان کی لسٹ تھوڑی سی لمبی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم عورتوں کی کتنی اہمیت ہے. الحمدللہ، کیونکہ ایک ایک پوائنٹ بتایا گیا. وہ 2 پوائنٹس بھی بتائے گئے، نظر کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اور کیا بتایا گیا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی، اپنی زینت کی حفاظت کرنی ہے. اپنے جو اوڑھنیاں ہے یعنی سر کا کپڑا جو ہے اس کو اپنے سینے پہ اس کو پھیلا دیں یا اس کو کور کر دیں، کیونکہ وہ آپ کا موسٹ بیوٹیفل پورشن ہوتا ہے.
پھر ساتھ میں بتایا گیا کہ ہاں، کیونکہ یہ بتانے کے بعد پھر ذہن میں کیا آتا ہے، اچھا تو ہماری زینت، ہم پہ تو بڑی پابندیاں لگ گئی ہیں، تو ہم کدھر کریں گے فیشن، کہاں جا کے کریں، ہمیں تو کوئی آزادی نہیں۔ آزادی بھی آپ کو دی گئی، اس میں پوری آپ کو ایک لسٹ بتا دی گئی، شوہر کے سامنے آپ ہر قسم کی زینت کر سکتے ہیں۔ پھر باپ کی باری آتی ہے، پھر آہستہ جوں جوں ہمیں لسٹ پکڑائی گئی، اپنے فیشن میں یا اپنی زینت میں پھر آپ کمی کرتے جائیں، حیا میں رہتے ہوئے بیسیکلی، کیونکہ جو زینت آپ اپنے شوہر کے سامنے کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے باپ کے سامنے نہیں کر سکتے۔ لسٹ میں کون کون بتایا گیا؟ باپ بتائے گئے، سسر بتائے گئے، بیٹے، اپنے بیٹے اور ستیلے بیٹے دونوں اس میں شامل ہیں، پھر بھائی، بھتیجے، بھانجے، عورتیں جو عام ہماری میل ملاپ کی ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے خادم، وہ ہمارے نوکر جو بہت ہمارے نسلوں سے چلے آ رہے ہیں اور جن کو نکاح کا کوئی وہ مطلب جوان نہیں ہے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بچے بھی، لیکن بچوں میں وہ بچے جن پہ ابھی تک عورتوں کی زینت کے متعلق جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ نہیں کھلیں، ٹھیک ہے نا، بچے سارے بچے نہیں، بچوں میں بھی پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ کن بچوں کے سامنے آپ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو ایک چیز بتائی گئی اسپیشلی، وہ کیا بتائی گئی کہ پاؤں کو مار کے نہ چلیں کہ اس سے آپ کی زینت کھل جائے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاؤں جب ہم چلتے ہیں تو پاؤں سے آواز کب نکلتی ہے؟ کب نکلتی ہے؟ جب ہم جی ٹک ٹک والے جوتے پہنتے ہیں، ایک تو وہ، یا پازیب وغیرہ، اینکل چینز آپ نے پہنے اور اس میں کچھ لگا ہوا ہے اور وہ اسے ٹکرائے اور اس سے آواز نکلے، اس کی بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو معلوم ہو۔ تو یہ بہت ضروری آیات تھی اس میں۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے پوائنٹ نمبر 10۔ پوائنٹ نمبر 10 کے مطابق نکاح کی اہمیت ہمیں بتائی گئی کہ نکاح کیا جائے بے نکاحوں کا، جس میں ہماری اپنی اولادیں بھی شامل ہیں، جوان لڑکے لڑکیاں اس میں شامل ہیں، یا غلاموں کا تو اسپیشلی ہمیں بتایا گیا کہ من عبادکم و امائکم، تمہارے جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی بھی نکاح کرنا ان کا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب پھر اس کو آپ ریلیٹ کریں پیچھے والی خرابی کے ساتھ، کون سی خرابی؟ زنا سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ نکاح کروا دیا جائے۔ پھر نکاح کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے، مین جو ہے بیسک پوائنٹ، وہ ہے آیت نور۔ آیت نور، آیت نمبر 35 کی طرف اگر آپ جائیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کا ذکر کیا گیا، اور اگر دیکھا جائے کمپیریزن آپ کریں تو احکامات بتاتے 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 ایک دم سے اللہ کے نور کی بات، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ اللہ کا نور کیا ہے؟ انسان کا ایمان۔ آپ کے ایمان کا لیول جتنا ہائی ہوگا اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کھلے دل سے آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نور ہی بجھا ہوا ہے تو کیا یہ احکامات کتنے بھاری لگیں گے؟ بہت بھاری۔ یہ تو بہت مشکل ہے بھائی، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر وہاں انسان پک اینڈ چوز شروع کر دیتا ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت نور کی طرف ہم آخر میں آئیں گے۔ پھر پوائنٹ نمبر 12 کو اگر دیکھیں آپ تو 12 پوائنٹ پہ ہمیں بتایا گیا کہ نور کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے اندھیرے، اور اندھیرے کس کو ملتے ہیں؟ جس کے پاس نور نہیں۔ نور مینز جس کے پاس ہدایت نہیں، جس کے پاس ہدایت نہیں اس کے پاس اندھیرے ہیں، اور وہ اتنے اندھیرے ہیں کہ ایون اس کو اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا۔ اور اس اندھیروں کو اتنا ایک شدید طریقے سے بتایا گیا، سمندر کی گہرائی کے اندر ایک شخص ہے، اوپر موج، اس کے اوپر موج، اس کے اوپر بادل۔ تو دیکھیں کتنے اندھیروں کی کتنی لیئرز۔ اٹ مینز انسان جب گمراہی میں پڑتا ہے، شیطان اس کے لیے اس گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے اور آسان بنا دیتا ہے، پھر وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے اور وہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13 کے مطابق ہمیں بارش اور بادلوں کی مثال دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بارشیں جس کو تم دیکھتے ہو یہ کب ہوتی ہیں؟ جب بادل آپس میں جڑتے ہیں، جب ان میں محبت پیدا ہوتی ہے، جب وہ صبر سے کام لے کے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ بارش کیا ہے؟ رحمت، اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت، ایک بہت بڑی نعمت۔ آج کا مسلمان اللہ کی رحمت کا منتظر ہے، لیکن
نہ تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، نہ وہ دوسرے کو برداشت کرتا ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. وہ تو دور دور تک اس کے آس پاس پٹکتا ہی نہیں ہے، تو کہاں سے رحمت آئے گی؟ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا کہ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو برداشت سے کام لینا پڑے گا. پھر پوائنٹ نمبر 14 میں ہمیں منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ منافقین کا رد عمل کیسا ہوتا ہے اور ان کی گمراہی کے بارے میں بتایا گیا. 15 پوائنٹ میں ہمیں پردے کے اوقات بتائے گئے اور پردے کے 3 اوقات ہمیں بتائے گئے. کون سا پردہ؟ وہ جو بالکل ہی ایک پرسنل ٹائم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے بھی ایون اس وقت اندر داخل نہیں ہو سکتے. 3 ٹائمنگز بتائی گئیں. ایک فجر کی نماز سے پہلے، دوسرا ٹائم ظہر کا وقت قیلولہ جسے کہتے ہیں، اور تیسرا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد. تو ان اوقات میں احتیاط ضروری ہے. اور یہ احتیاط ہمیں کیوں بتائی گئی؟ یہ احتیاط اس لیے بتائی گئی تاکہ کیا ہو؟ جی، بے حیائی نہ پھیلے. تو اس کو بھی آپ ریلیٹ کریں پیچھے کس کے ساتھ؟ جو پہلا پوائنٹ بتائیں، زنا. کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں بچے بہت چھوٹے ہیں، بھلے نا وہ ایک حلال کام دیکھ رہے ہیں، لیکن اس حلال کام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے میں رہتے ہوئے ہمیں بتایا کہ پردے میں رہتے ہوئے اس کو کیا جائے. 16 پوائنٹ میں ہمیں ایک بہت ضروری پوائنٹ بتایا گیا کہ وہ عورتیں جو جوانی سے گزر چکی، بہت بوڑھی ہو چکی، ان کے پردے میں تھوڑی سی کیا ہے؟ جی، تھوڑی سی لچک بتا دی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو اوپر کی جو چادر ہے یا اوپر کا جو عبایا ہے، اپنے کپڑے جو جسم کے ساتھ لگے میں اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ اوپر والی چادر یا اوپر والا کپڑا جو ہے وہ اتار سکتی ہیں. لیکن سبحان اللہ ساتھ میں بتا دیا گیا کہ یستعففن خیر لہن، اگر وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، وہ بھی نہ اتاریں، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ساتھ میں پھر کھانے کے بارے میں بتایا گیا، مل کے کھاؤ، دوستوں کے گھروں میں سے کھا سکتے ہیں، وہ بھی ایک لسٹ ہمیں بتا دی گئی. اگر دیکھا جائے تو اس میں تقریباً تمام لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ آپ ان کے گھروں سے کھا سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ ان کی اجازت ہو اور ان کی خوشی سے کھایا جائے. پھر اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ مجلس برخاست کا طریقہ بتایا گیا. یہ 18 پوائنٹ میں آتا ہے. 17 پوائنٹ کھانے کے آداب اور 18 پوائنٹ میں ہمارے پاس مجلس سے اگر آپ جائیں تو اجازت لے کے جانا چاہیے. اور اس میں منافقین اور مومنین کا دونوں کا بتایا گیا کہ مومن کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اجازت لے کے نکلتا ہے، اور منافق کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتا ہے. پھر 19 پوائنٹ جو ہے اس میں ہمیں کیا بتایا گیا، جو بالکل لاسٹ آیت جو ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم جو بھی کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ بے شک وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب ہم آتے ہیں پیچھے اس والے پوائنٹ پہ جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ آیت نور جو ہے وہ اس سورہ کی بیسیکلی جان ہے، جس میں نور کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کا نور جو ہے اس کی مثال کیا ہے، جیسے وہ ایک کیا ہے، جی، جیسے وہ ایک چراغ ہے، اور چراغ کدھر ہے، ایک طاق میں ہے، اور طاق کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، اور وہ شیشہ کیا کرتا ہے، اس لائٹ کو اور زیادہ کر دیتا ہے. اور وہ لائٹ جو ہے جو زیادہ ہوتی ہے اس کو ایک فیول دیا جا رہا ہے جو کیا ہے، جی، زیتون کے تیل کی طرف اشارہ ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس کو آگ بھی نہیں لگی، اس کے باوجود وہ روشن ہے. تو یہ کیا ہے، اللہ کے نور کی طرف اشارہ. اللہ کا نور مومن کے دل میں ہوتا ہے. دل کی مثال بھی جیسے ایک طاق کو بتایا تھا نا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے، جو 3 سائڈ سے بند ہوتا ہے اور ایک سائڈ سے کھلا ہوتا ہے. تو یہ نور مومن کے دل میں جو ہوتا ہے، ساتھ میں انہوں نے ہمیں بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کون ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں جو ہمیں پوائنٹ بتایا گیا، مسجدوں میں جا کے پابندی سے نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، مینز نفلی صدقات بھی اس میں شامل ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. اگر آپ کو اگر آپ کو اللہ کا نور چاہیے تو ہمیں ان پوائنٹس کو اپنانا پڑے گا، جس میں نماز کی پابندی بہت ضروری ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جو ضروری چیز ہے وہ کیا بتایا گیا کہ ان کی خرید و فروخت یا ان کی جو جاب ہے یا تجارت جو ہے، جو بھی وہ کام کرتے ہیں، وہ ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے. اور پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نہیں یہ لوگ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان بیچاروں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ہر وقت بس نماز پڑھتے رہتے ہیں، کونے میں پڑے ہوتے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
یہ نور کسی ڈاکٹر کے پاس بھی ہو سکتا ہے، کسی انجینئر کے پاس، ایک بہت بڑے بزنس مین کے پاس بھی ہو سکتا ہے، اور کسی فقیر درویش کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم اللہ کے نور کے منتظر ہیں، لیکن اگر ہم اپنی نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو نور کدھر سے آئے گا؟ کیونکہ یہ سارے احکامات بتا کے درمیان میں نور کی آیت اس لیے آئی، اگر یہ نور چاہیے تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو۔ اگر ہم حجاب کو مصیبت سمجھتے ہیں تو نور کدھر سے آئے گا؟ ہے نا بات؟ اگر ہم بے حیائی کے سین کو اسکرین پہ کھلے عام مل کے اپنی فیملیز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کدھر سے نور آئے گا؟ اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے ٹائم ملا تو پڑھ لی، ٹائم نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا غفور الرحیم ذات، وہ مجھے معاف کر دے گا، بے شک کہ وہ معاف کرے گا۔ لیکن اس نے جو قرآن دیا، جو احکامات ہمیں دیے، ہم اس پہ عمل نہ بھی کریں اور ہم کہیں وہ مجھے معاف کر دے گا، کیا ہے یہ طریقہ؟ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ نور جو ہے وہ فنش ہو گئی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے نور سے ہمیں مالا مال کر دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر الحمدللہ کثیرہ کہ اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن پہ ہمیں عمل کرنے کے لیے ہمارے راستوں کو آسان کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا دے، جن کو رزق کی تنگی ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، اور اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صدقہ جاریہ بنائے۔ اور انشاءاللہ ہماری چھٹی ہو رہی ہے، سپٹمبر میں ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔